بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے اسلامیات اعلیٰ برائے فرسٹ ایئر یعنی 11ویں جماعت کے لیے، فہرست عنوانات یا فہرست مضامین، باب اول قرآن مجید، صفحہ نمبر 1، اور اس میں ہے نیچے اس کی جزیات ہیں: الف خطابت قرآن، صفحہ نمبر 3، ب ترجمہ و تفسیر قرآن، صفحہ نمبر 16، جیم قرآن مجید کے اساسی مباحث، صفحہ نمبر 22، دال عبادات، صفحہ نمبر 58، ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید کی روشنی میں مطالعہ، صفحہ نمبر 79، اور ہے منتخب آیات قرآن، ترجمہ و تفسیر، صفحہ نمبر 107۔ باب نمبر 2، حدیث، منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح، صفحہ نمبر 124 سے 137 تک۔ باب صوم، علمی پیش رفت میں مسلمانوں کی خدمات، صفحہ نمبر 164۔ باب چہارم، اسلام کا نظام حکومت اور ریاست، صفحہ نمبر 189۔ باب پنجم، عصر حاضر اور اسلامی ریاستیں، صفحہ نمبر 235۔ اور باب ششم، جو کہ اس کا آخری باب ہے اس کتاب کا، عربی زبان و ادب، صفحہ نمبر 257۔ اور یہ آخری باب ششم عربی زبان و ادب، صفحہ نمبر 257 سے شروع ہو کر اس کا اختتام ہوتا ہے صفحہ نمبر 291 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، صفحہ نمبر 1، تدریسی مقاصد۔ باب اول ہے قرآن مجید، تدریسی مقاصد۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1، قرآن مجید میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منصب کے حوالے سے آیات کا تفصیلی مطالعہ کرنے کی استعداد پا سکیں اور مجوزہ آیت قرآنیہ کا ترجمہ اور تشریح کر سکیں۔ 2، قرآن مجید کے اساسی مباحث جو عقائد، غور و فکر اور سماج و تمدن سے متعلق ہیں کے بارے میں قرآن مجید کی منتخب آیات کا مطالعہ کر سکیں اور اپنی زندگی کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان تعلیمات کے مطابق بنا سکیں۔ 3، قرآنی آیات کے تناظر میں سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں سے روشناس ہو سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی اہمیت جان کر اپنی زندگی ان کے مطابق بنا سکیں۔ صفحہ نمبر 2، قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ المائدہ آیت نمبر 15۔ ترجمہ: تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی روشنی اور کھلی کتاب آئی ہے۔ قرآن مجید ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف نام ہیں جن میں الکتاب یعنی کامل کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، الذکر یعنی نصیحت، الشفاء یعنی تندرستی، صحت، النور یعنی روشنی وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن مجید میں 30 پارے، 114 صورتیں اور 7 منزلیں ہیں۔ الف کتابت قرآن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہی سے اس بات کا اہتمام کیا کہ کلام الہی کو خود اپنی عام بات چیت سے الگ، محفوظ اور ممتاز کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے نزول وحی کے بعد کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلا کر اس سے نازل شدہ کلام لکھوا لیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 3۔ اس زمانے میں عرب میں کاغذ کا رواج بہت ہی کم تھا۔ لکھنے کے لیے کھجور کے چوڑے پتے، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی اور ہرن کی جھلی وغیرہ استعمال ہوتی تھی۔ نزول وحی کے وقت جو چیز بھی فوری طور پر دستیاب ہوتی اس پر نازل شدہ آیات لکھی جاتی تھیں۔ اس کے بعد اس تحریر کو مسلمانوں میں پھیلاتے جو اسے زبانی یاد کر لیتے اور اس سے نقل کر کے اپنے پاس بھی رکھ لیتے۔ اس طرح ابتدائی دور میں ہی مکہ کے مسلمان گھروں میں قرآن مجید کے لکھے ہوئے حصے، اسی طرح ابتدائی دور میں ہی مکہ کے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن مجید کے لکھے ہوئے حصے موجود تھے۔ دراصل قرآن کریم کی پہلی ہی وحی میں علامہ بالقلم یعنی اللہ نے قلم سے علم سکھایا کہہ کر کتاب کی تحریر کے ذریعے سے حفاظت کی طرف اشارہ کر دیا۔
وحی کے لکھوانے کا یہ کام ہمیشہ کسی مسلمان سے ہی کروایا جاتا تھا اور آگے چل کر یہ خاصا معزز اور ذمہ دارانہ عہدہ بن گیا۔ جن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وحی کو لکھنے کی خدمت انجام دی انہیں کاتبان وحی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نئی وحی کو لکھوانے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ ہمیشہ سفر میں بھی لکھنے کا سامان ساتھ رکھا جاتا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بندوبست بھی کر دیا تھا کہ قرآن مجید کا ہر نیا نازل ہونے والا حصہ لکھوانے کے بعد مسجد نبوی میں ایک صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا اور تمام مسلمان اس سے اپنے اپنے لیے نقلیں تیار کرتے رہتے تھے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک قرآن مجید کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو تحریری صورت میں کسی مسلمان گھرانے میں موجود نہ ہو۔ البتہ یہ مسلسل اور ایک جگہ مرتب کتاب کی شکل میں نہ تھا بلکہ بکھرے ہوئے اوراق کی مانند تھا۔ یہ 11 ہجری جو میں نے بولا ہے ربیع الاول 11 ہجری وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض روایات میں 11 آتا ہے، بعض میں 12 ہجری بھی آتا ہے۔ معاف کیجیے گا، بعض روایات میں 11 ربیع الاول بھی آتا ہے اور 12 ربیع الاول بھی آتا ہے، ہجری نہیں۔ ہجری 11ویں تھی، ربیع الاول کا جو تاریخ آتی ہے وہ 11 آتی ہے، بعض تاریخیں میں، بعض میں 12 اور بعض میں کوئی اور بھی آتی ہے، لیکن زیادہ جو مشہور ہے 12 ہے۔ یہاں اس کتاب میں 11 دیا گیا ہے، ربیع الاول 11۔ مستند تحریر کے ساتھ کسی کتاب کی حفاظت کا دوسرا ذریعہ اسے زبانی یاد کر لینا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے کسی کو بھی زبانی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کو پہلے دن سے آج تک زبانی یاد کرنے کے ذوق و شوق میں کوئی فرق نہیں آیا، اور ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں انسان قرآن مجید کے حافظ ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ صفحہ نمبر 4، قرآن مجید کا رسم الخط اور رموز و اوقاف۔ رموز اوقاف: قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا اس وقت حروف یا نقطے اور حرکات یعنی زیر زبر پیش لگانے کا رواج نہیں تھا۔ عرب چونکہ اہل زبان تھے، ان کی اپنی زبان تھی، اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے انہیں اس کی تلاوت میں کوئی دقت نہ ہوتی تھی کیونکہ وہ ان کی اپنی زبان تھی۔ جب غیر عرب کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے اور انہیں نقطے اور حرکات نہ ہونے کی وجہ سے بعض حروف اور الفاظ کو پڑھنے میں مشکل پیش آنے لگی تو ایک جیسے حروف کو نقطے لگا کر ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا گیا اور حرکات کے ذریعے صحیح تلاوت میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ نقل کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پر آراب لگانے کا کام مشہور اموی گورنر حجاج بن یوسف نے کروایا تھا۔ قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے لکھنے کا طریقہ عام عربی زبان کی کتابت سے مختلف ہے۔ مثلاً عام عربی زبان میں صلاح، نماز اور زکوٰۃ لکھتے ہیں۔ زبان میں صلاح یعنی نماز اور زکوٰۃ لکھتے ہیں، جب قرآن مجید میں صلاح اور زکوٰۃ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کا قرآنی رسم الخط مختلف ہے۔ اس لیے خیال رہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی کوئی آیت لکھنا چاہیں تو اسے قرآن مجید سے دیکھ کر اسی طریقے سے لکھیں جس طرح قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ صرف یادداشت پر بھروسہ کر کے لکھنے سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھا بعض الفاظ میں حروف کی کمی بیشی کا مسئلہ جس کے بارے میں قرآن مجید کے خاص رسم الخط کی پابندی کی جاتی ہے۔ ایک اور فرق آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ یہ کہ کچھ کتابیں ٹائپ کی حروف میں چھپتی ہیں اور کچھ کاتبوں کی خطاطی سے چھپتی ہیں۔ ان دونوں قسم کی کتابیں حروف کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے حروف تہجی تو دونوں قسم کی کتابوں میں ایک ہی ہوں گے، لیکن ان حروف کی بناوٹ الگ الگ ہوگی، لیکن اس فرق کی قرآن مجید کی کتابت میں پابندی نہیں۔ آپ چاہیں تو ٹائپ کے حروف یعنی نسخ میں لکھیں، چاہیں کتابت کے عام حروف یعنی نستعلیق میں لکھیں۔ 4 صدی ہجری کے آخر تک کاتب جس خط میں قرآن مجید لکھتے تھے اسے خط کوفی کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں تو قرآن مجید لکھنے کے مختلف خطوط اور انداز ہیں۔ قرآن مجید کی کتابت باقاعدہ ایک فن کی حیثیت رکھتی ہے۔ آداب تلاوت: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی
انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس میں نصیحت اور کامیابی کا پیغام ہے، ظاہری اور باطنی بیماریوں اور عیبوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کی رہنمائی اور عافیت کا سامان ہے، ہدایت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ صفحہ نمبر 6، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے وہ ویران گھر ہے، اور جس گھر میں تلاوت کی جائے وہ آباد گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں وہ اجڑے گھر کی طرح ہے، اور دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الموت اس کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ ایک دوسری حدیث تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں مزید ارشاد گرامی یہ ہیں، اپنے گھروں کو نماز اور تلاوت قرآن سے روشن رکھو۔ جو آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت تمام اذکار میں افضل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور عزت و احترام کے کچھ آداب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پاک و صاف ہونا۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے انسان کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، سورہ الواقعہ آیت نمبر 79۔ لا یمسہ الا المطہرون، ترجمہ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ صفحہ نمبر 6۔ وضو کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، وضو کر کے تلاوت کرنی چاہیے۔ زبانی پڑھنا ہو تو وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹھنے کی جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ تلاوت سے پہلے مسواک کر لینا بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے منہ قرآن مجید کے راستے ہیں، تم ان راستوں کو مسواک کر کے پاک صاف کر لیا کرو۔ تعوذ۔ نمبر 2، تعوذ۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اسے تعوذ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ النحل آیت نمبر 98۔ ترجمہ، اور جب تم قرآن کو پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ 3، ترتیل۔ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اگلا عنوان ہے تجوید۔ قرآن مجید کے حروف کو اس کے مخارج سے تمام صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ ایک ایک لفظ واضح اور جدا جدا ہونا چاہیے۔ تجوید کہتے ہیں قرآن مجید کے حروف کو اس کے مخارج سے تمام صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ ایک ایک لفظ واضح اور جدا جدا ہونا چاہیے۔ خوش الحانی۔ قرآن مجید کو محبت اور شوق سے اچھے لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ لہجہ میں شیرینی ہو اور پورے الفاظ ادا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ صفحہ نمبر 7۔ گانے کی طرح پڑھنے کی ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو عشقیہ نغموں کے انداز میں قرآن پڑھنے سے بچاؤ۔ میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو گا گا کر قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ دل لگا کر پڑھنا۔ قرآن مجید کی تلاوت خوشی اور دل جمعی سے کرنی چاہیے۔ مجبوری یا اضطراری حالت میں کی گئی تلاوت زیادہ فائدہ مند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھو جب تک دل لگا رہے، جب طبیعت اکتا جائے تو اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ المزمل آیت نمبر 20۔ ترجمہ، بس قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ 3 دن میں ختم کرنا۔ 3 دن رات سے کم مدت میں قرآن مجید ختم کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 دن رات سے کم میں قرآن کو ختم کر لے اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔
صفحہ نمبر 8۔ آداب تلاوت۔ بعض لوگ تلاوت کرتے کرتے باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ قرآن مجید کے آداب کے خلاف ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے۔ تلاوت کے دوران باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام کی ناقدری کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کا ادب کرنا، قرآن مجید کی طرف پیٹھ یا پاؤں نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس سے اونچائی پر بیٹھنا چاہیے۔ دلی طور پر ادب کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو صاف ستھری اور بلند جگہ پر رکھنا چاہیے۔ کسی پاک کو صاف کپڑے یا غلاف سے ڈھانپ لینے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید دراصل بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کتاب کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ہمارے نام پیغام ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ زبان سیکھیں جس میں یہ پیغام ہے تاکہ ہم خود سے اسے سمجھ سکیں۔ کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام میں ہمارے لیے کیا ہدایات اور نصیحتیں ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم قرآن مجید پر عمل کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ قرآن مجید باطنی اور روحانی بیماریوں سے صحت دینے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس سے صحت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے اسے دیکھنا، چھونا، پڑھنا، زبانی یاد کرنا باعث سے برکت و ثواب ہے۔ جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا وہ تبھی حاصل ہوگا جب اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 9۔ صرف ترجمے کی تلاوت نہ کریں بلکہ پہلے آیات پڑھیں اور پھر ان کا ترجمہ پڑھیں۔ دوران تلاوت رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں۔ تلاوت کے اختتام پر اپنے لیے، اپنے والدین، اساتذہ، عزیز اور رشتہ داروں کے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعا ضرور کریں۔ باطنی آداب، تلاوت قرآن مجید کا صحیح حق تو اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے اور پڑھنے والے کو دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دے۔ قرآن و سنت میں اس کی بے شمار مثالیں اور اس میں مدد دینے والے بہت سے آداب منقول ہیں۔ یہاں اختصار کے ساتھ درج ذیل آداب نقل کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبت کلام ہے۔ 2، حق سبحانہ و تقدس کے الوشان اور رفت و کبریائی کو دل میں رکھے جس کا کلام ہے۔ 3، دل کو وساوس و خطرات سے پاک رکھے۔ 4، معانی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کر گزار دی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ المائدہ آیت نمبر 118۔ ترجمہ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو تو عزت و حکمت والا ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ ترجمہ، اور مجرموں آج قیامت کے دن فرمانبرداروں سے الگ ہو جاؤ۔ 5، آپ جن آیات کی تلاوت کر رہے ہوں دل کو ان کا تابع بنا دیں۔ مثلا اگر آیت رحمت زبان پر ہے تو دل خوش ہو جائے، اور آیت عذاب اگر آ گئی ہے تو دل لرز جائے۔ 6، کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ خود کلام فرما رہا ہے اور یہ سن رہا ہے۔ سجدہ تلاوت، قرآن مجید میں انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی تعلیمات ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ قرآن مجید میں مختلف عنوانات کے تحت آیات موجود ہیں جن میں ایمانیات، عبادات، معاملات، جزا و سزا وغیرہ شامل ہیں۔ چند آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص کبریائی، عظمت و ہیبت، بڑائی یا جاہ و جلال کا تذکرہ ہے،
وہاں سجدہ تلاوت موجود ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے دوران جب قاری سجدہ تلاوت والی آیت کی تلاوت کرتا ہو تو وہاں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران جب امام صاحب سجدہ تلاوت والی آیت کی قرأت کرتا ہے تو وہ نماز کے سجدوں کے علاوہ سجدہ تلاوت بھی ادا کرتا ہے۔ نماز کے علاوہ تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت والی آیت مکمل ہونے کے فوراً بعد سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، لیکن اگر تلاوت کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر دیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ قرآن مجید میں سجدہ ہائے تلاوت کی تعداد کے بارے میں مختلف مکاتب فکر میں ذرا اختلاف پایا جاتا ہے۔ حنفی مکتبہ فکر کے نزدیک سجدہ ہائے تلاوت کی تعداد 14 ہے، جبکہ شافعی مکتبہ فکر کی فکران کی تعداد جبکہ شافعی مکتبہ فکر ان کی تعداد 15 بتاتے ہیں۔ سجدہ ہائے تلاوت درج ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 11، نمبر شمار 1، پہلا سجدہ سورہ الاعراف آیت نمبر 206، دوسرا سورہ رعد آیت نمبر 15، تیسرا سورہ النحل آیت نمبر 50، چوتھا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109، پانچواں سورہ مریم میں آیت نمبر 58، چھٹا سورہ الحج آیت نمبر 18، ساتواں سورہ الفرقان آیت نمبر 60، آٹھواں سورہ نمل آیت نمبر 26، سورہ سجدہ نواں سجدہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 15، 10واں سجدہ سورہ سوات میں آیت نمبر 24، 11واں سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 38، 12واں سورہ النجم میں آیت نمبر 62 میں، 13واں سورہ انشقاق میں اور آیت نمبر 21 میں، اور 14واں سجدہ ہے سورہ علق میں آیت نمبر 19 کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک سورہ الحج آیت نمبر 77 میں بھی سجدہ تلاوت ہے، ان کے نزدیک 15 سجدہ تلاوت ہیں۔ قرأت و سماعت قرآن مجید سنتے وقت توجہ اور استغراق کا ہر وہ جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے پورا دھیان نصیب ہو جائے۔ سماع قرآن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توجہات اس قدر پختہ تھیں کہ سنتے ہی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی تھیں۔ صفحہ نمبر 12، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 83۔ ترجمہ، اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کو ماننے والوں میں لکھ دیجیے، ہمیں اپنے آپ ماننے والوں میں لکھ دیجیے۔ ایک اور مقام پر تلاوت سننے والے مومنین کی کیفیت یوں بیان فرمائی۔ صفحہ نمبر 12، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سورہ الانفال آیت نمبر 2۔ ترجمہ، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہیں۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ پرتاثیر بنانے کے لیے قرآن مجید میں 2 بنیادی آداب بتائے گئے ہیں، ایک غور سے سننا اور دوسرا خاموش ہو جانا۔ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم عمل ہے، اسی طرح اس کے سننے کا اہتمام کرنا بھی بہت عظیم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 204۔ ترجمہ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صفحہ نمبر 13۔ سماع قرآن کے آداب، یعنی سماع قرآن سننے کے آداب، قرآن کو سننے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آیات میں خوب غور کرے، خوشخبری والی آیات پر رحمت باری کا یقین دل میں آئے اور خوشی کا اظہار کرے، اور آیات وعید پر رونے کی پوری کوشش کرے۔ آیات سجدہ سے گزرے تو سجدہ میں گر جائے اور رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین اوتوا العلم من
قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 107، 108 اور 109۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر، یعنی قرآن مجید ان کو پڑھ کر سنا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے اور وہ روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 13۔ پہلا باب ختم ہوا، اب اس کی مشق ہے۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل سوالات کے تفصیل سے جواب دیں۔ الف، اسلام کے ابتدائی ایام میں وحی لکھنے کا کیا انتظام تھا؟ ب، قرآن مجید کس طرح اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہا، وضاحت کریں۔ ج، قرآن مجید میں رموز و اوقاف لگانے کیوں ضروری ہیں؟ دال، تلاوت قرآن مجید کے دوران ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ 5، یہ الف ب جیم دال اور ہے، تلاوت قرآن مجید کے باطنی آداب کیا ہیں؟ اور دال، قرآن مجید کی قرأت و سماعت کے اصول قرآنی آیات کی مدد سے بیان کریں۔ صفحہ نمبر 14۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، قرآن مجید کے 5 دیگر نام بتائیں۔ ب، وحی لکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جیم، علم کے حصول کے حوالے سے پہلی وحی کی کیا اہمیت ہے؟ دال، حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر آراب کیوں لگوائے؟ ہے، قرآن مجید کو شفا کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ دال، تلاوت قرآن مجید سے پہلے پاک و صاف ہونا کیوں ضروری ہے؟ ز، ترتیل اور تجوید سے کیا مراد ہے؟ مومنین پر تلاوت قرآن مجید سننے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو آیات وعید سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات میں سے درست ترین جواب کا انتخاب کریں۔ الف، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں کتاب مبین سے مراد ہے نمبر 1 آسمانی کتاب ہے، نمبر 2 قرآن مجید، نمبر 3 روشنی، اور نمبر 4 ہدایت۔ ب، قرآن مجید کے دیگر ناموں میں ایک نام الذکر ہے جس کے معنی ہیں نمبر 1 علم، 2 عمل، 3 نصیحت اور 4 رہنما۔ جیم، حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر آراب لگوائی کیونکہ وہ عربی زبان سے ناواقف تھا۔ 2 غیر عرب مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ 3 خلیفہ وقت نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ 4 وہ اسلام میں جدت لانا چاہتا تھا۔ صفحہ نمبر 15، اگلا جزء دال، کس طرح تلاوت قرآن مجید سے منع فرمایا گیا ہے؟ نمبر 1 بلند آواز سے، 2 خاموشی سے، 3 کھڑے ہو کر، یا 4 گانے کے انداز میں۔ اب ظاہر گانے کے انداز میں منع کیا گیا، تو یہ جو باب ہے یا سبق ہے آپ غور سے سنیں گے، آپ کے ذہن میں رہے گا، تو آپ یہ سوالات کے جواب آسانی سے لکھ سکیں گے پیپر کے اندر۔ ہے، سجدہ تلاوت کن آیات میں ہوتا ہے؟ نمبر 1 2 وہ آیات جن میں قیامت کا تذکرہ ہو، 2 جن آیات میں عذاب جہنم کا تذکرہ ہو، 3 فکر آخرت یاد دلانے والی آیات، 4 عظمت خداوندی پر مشتمل آیات۔ سرگرمی، صفحہ نمبر 15 ہی جاری ہے۔ طلباء و طلبات سے قرآن مجید کے نسخہ میں سے سجدہ تلاوت کے مقامات تلاش کروائے جائیں۔ صفحہ نمبر 16، جزء ب ہے ترجمہ و تفسیر قرآن، ترجمہ و قرآن کی ضرورت و اہمیت۔ ترجمہ قرآن کی ضرورت و اہمیت، مسلمانوں کی اکثریت چونکہ قرآن مجید کی زبان عربی سے ناشنا ہے، اس لیے ان کو قرآنی تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مادری زبانوں میں اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق قرآن مجید کے تراجم کیے جائیں۔ اسلام پوری دنیائی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کرنا امت مسلمہ کا فرض ہے۔
بالخصوص غیر مسلموں کو اسلامی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مادری زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم کیے جائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور بلند اور بابرکت کلام کو سمجھ سکیں۔ ترجمہ قرآن کی اہمیت و ضرورت کی وضاحت کے بعد یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ترجمہ خواہ کتنا ہی عمدہ اور حسین کیوں نہ ہو، اس میں وہ خوبی، یہ کلام اور قوت بیان پیدا نہیں ہو سکتی جو عربی زبان میں موجود ہے۔ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں قرآن مجید کے لیے برابر نہیں ہو سکتا۔ تاہم ترجمہ قرآن کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ صفحہ نمبر 16۔ کیونکہ موجودہ دور میں اسلام کی اشاعت قرآن مجید کے ترجمہ کے بغیر ممکن نہیں۔ عصر حاضر میں قرآن مجید کے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کے جائز ہونے پر تمام علماء متفق ہیں، لیکن اس میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بعض تراجم بدنیتی اور اسلام دشمنی کے نقطہ نظر سے بھی کیے جانے لگے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اسلام نے قرآن مجید کے تراجم کے لیے کچھ شرائط عائد کی ہیں۔ شرائط ترجمہ قرآن: نمبر 1، یہ کہ ترجمہ قرآن احادیث نبویہ، عربی لغت اور اسلامی شریعت کے معتبر اصول و ضوابط کے مطابق ہو اور اس میں ذاتی رائے کا دخل نہ ہو۔ 2، دوسری شرط یہ ہے کہ مترجم کا تعلق کسی باطل عقیدہ سے نہ ہو، کیونکہ ایسا شخص ترجمہ کرتے وقت اس میں اپنے باطل نظریات کی آمیزش کر دے گا، لہٰذا ایسا ترجمہ ناقابل اعتماد ہوگا۔ 3، تیسری شرط یہ ہے کہ مترجم جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے وہ اس زبان اور عربی زبان کا بخوبی ماہر ہو۔ 17، صفحہ نمبر 17۔ ترجمہ کی اقسام: ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے ہیں۔ ترجمہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لفظی ترجمہ، نمبر 2 با محاورہ ترجمہ۔ پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ اس ترجمہ سے مراد یہ ہے کہ اصل کلام کے مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے ایک لفظ کی جگہ دوسری زبان کا ہم معنی لفظ رکھ دیا جائے، اس طرح کے ترجمہ کو لفظی ترجمہ کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 17 ہی جاری ہے۔ با محاورہ ترجمہ: اس ترجمہ سے مراد یہ ہے کہ قرآنی آیات کا مفہوم دوسری زبان میں کھول کر بیان کر دیا جائے، اس میں الفاظ کی ترتیب قائم کرنا ضروری نہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ترجمہ قرآن کے چند مظاہر۔ تاریخی روایات کے مطابق برصغیر یعنی پاکستان اور ہندوستان میں ترجمہ نگاری کا آغاز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی علمی گھرانے سے تھا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد نے سلسلے کو خوب آگے بڑھایا۔ شاہ صاحب اور ان کا خاندان بلا شبہ برصغیر کا وہ عظیم خاندان ہے جن کی کاوشوں سے برصغیر میں بسنے والی امت قرآن و حدیث سے واقف ہوئی۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کے بقول اردو زبان میں عام طور پر قرآن مجید کا پہلا ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ترجمے 13ویں صدی ہجری کے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ قدیم سندھ کے ابتدائی دور کی یادگار ہے، لیکن یہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ یہ ترجمہ ہندی زبان میں تھا یا سنسکرت میں یا مقامی سندھی زبان میں۔ بہرحال یہ قرآن مجید کا قدیم ترین ترجمہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم کی فہرست تیار کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مشرقی زبانوں میں قرآن مجید کے سب سے زیادہ تراجم فارسی اور اردو زبانوں میں ہوئے۔ ذیل میں برصغیر میں قرآن مجید کے مختلف تراجم کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 18۔ نمبر 1 فتح الرحمن کی تدوین۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ رحیمیہ میں 12 سال تعلیم و ارشاد کا کام انجام دینے کے بعد حرمین شریفین کی زیارت کا ارادہ کیا۔ وہاں آپ نے حجاز مقدس کے مشائخ سے استفادہ کیا۔ آپ نے مکہ معظمہ میں ایک الہامی خواب دیکھا جس میں ارشاد کیا گیا کہ ہندوستان میں تمہارے ذریعہ اصلاح ہوگی، علم پھیلے گا اور اسلامی ہدایت کے کئی چراغ روشن ہوں گے۔ چنانچہ 1145 ہجری کو آپ سفر حجاز سے واپس لوٹے اور اسی الہامی اشارہ کی وجہ سے آپ نے اپنے اندر اصلاح امت کا زبردست جوش محسوس کیا اور واپس آتے ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اسی سلسلہ میں پہلا کام قرآن مجید کے فارسی ترجمہ کا تھا جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے
1150 ہجری میں مکمل ہوا۔ آپ نے اس کا نام فتح الرحمن رکھا، جس پر ترجمہ کے علاوہ فارسی ہی میں مختصر حواشی بھی تھے، یعنی حاشیے بھی لکھے تھے آپ نے۔ اس ترجمہ کی تکمیل کے بعد آپ نے دوبارہ تعلیم و تدریس شروع کر دی۔ ہندوستان میں یہ پہلا ترجمہ قرآن تھا جو ہر خاص عوام میں مقبول ہو گیا۔ اس سے عوام میں کچھ ہلچل مچی۔ اس وقت دہلی کے حکمران نجف خان کوشا صاحب کی یہ مقبولیت گوارا نہ ہوئی، لہٰذا اس نے آپ کو اپنے چند گماشتوں کے ذریعہ، یعنی اپنے کرندوں کے ذریعے کافی پریشان کیا، مگر اس کے باوجود آپ کے ترجمہ قرآن کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ فتح الرحمن کی فنی خوبیاں۔ شاہ صاحب کے ترجمہ اور حواشی میں آپ کی مجتہدانہ بصیرت صاف طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ترجمہ کی زبان نہایت شستہ اور معیاری ہے۔ آپ کے اس ترجمہ کی حیثیت تمام اردو تراجم میں استاد کی ہے۔ اسی ترجمہ نے آپ کے صاحبزادوں کو ترجمہ قرآن کی راہ بتائی، اور یوں یہ تراجم بر صغیر میں دوسرے تراجم کے لیے سنگ بنیاد بن گئے۔ نمبر 2، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے سب سے پہلے بامحاورہ ہندی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ آپ کے ذاتی حالات زندگی کی ایک جگہ نہیں ملتے، البتہ مختلف مصنفین حضرات نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 13 سال تھی، اور آپ اپنے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کفالت اور تربیت میں پروان چڑھے۔ صفحہ نمبر 19۔ انہی سے تعلیم حاصل کی اور وہی آخری وقت تک ان کی سرپرستی کرتے رہے۔ آپ نے اپنے ترجمہ کا نام موضع القرآن رکھا۔ ذیل میں اس ترجمہ قرآن کی تفصیل پیش ہے۔ موضع القرآن کی اہمیت۔ علمی اور ادبی حلقوں میں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اہل علم اور ارباب طریقت اس ترجمہ کو الہامی ترجمہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب نے جس دور میں یہ ترجمہ فرمایا اس وقت آپ کے سامنے اپنے والد گرامی کے فارسی ترجمہ کے سوا کوئی اردو یا ہندی ترجمہ موجود نہ تھا کہ جس سے آپ استفادہ کرتے، جس کا تذکرہ آپ نے اپنے ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں کیا ہے۔ موضوع القرآن کی فنی خوبیاں۔ آپ کے ترجمہ قرآن پر تحقیقی نظر رکھنے والے علماء اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اپنے ترجمہ میں اپنے والد گرامی کے ترجمہ قرآن فتح الرحمن کے مقلد نظر نہیں آتے، بلکہ ترجمہ کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ آپ کی ذاتی مجتہدانہ بصیرت کا پتہ دیتا ہے، اور ہر ایک جملہ میں موصوف کا تخلیقی کمال نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ نے بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ مختصر تفسیر بھی کر دی ہے، اور آپ کا یہ ترجمہ اور تفسیر مستقبل میں لکھی جانے والی تمام تراجم و تفاسیر کی بنیاد بھی ہے۔ آپ کا یہ ترجمہ و تفسیر مکمل ہو جانے کے بعد چھپنا شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ مقبولیت بخشی، اور برصغیر میں آج تک ناشرین اسے شائع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اردو زبان کے بہت بڑے ادیب ڈپٹی نذیر احمد کے نزدیک بعد میں آنے والے تمام مترجم نہیں بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹوں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ترجموں کے مترجم ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اردو ترجمہ میں خاص مقصد کے تحت ہندی اور سنسکرت کے خاص الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ نے اپنا یہ ترجمہ اور تفسیر 1205 ہجری میں مکمل کیا۔ 3، مولانا فتح محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا ترجمہ قرآن۔ یہ ترجمہ پاکستان کے بہت زیادہ مقبول ترجموں میں سے ایک ہے، اور ہر طبقہ فکر میں از حد مقبول ہے۔ اس ترجمہ میں متن قرآن مجید بھی ہمراہ ہے اور انگریزی ترجمہ بھی ساتھ ہے جو پختال نے کیا ہوا ہے، یعنی ڈیوڈ پختال۔ اس ترجمہ کا ایک نسخہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے کتب خانے میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ اس ترجمہ کا سن اشاعت 1969 ہے، جبکہ صفحات کی تعداد 925 ہے، اور اسے تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی نے شائع کیا ہے۔
اس کے علاوہ مصنف کا ایک ترجمہ قرآن اس کے علاوہ مصنف کا ایک اور ترجمہ قرآن فتح الحمید کے نام سے عطر چند کپور تاجر کتب لاہور نے بھی شائع کیا تھا۔ 1935 میں ایک ایڈیشن تاج کمپنی نے شائع کیا جس پر مفتی کفایت اللہ دہلوی نے تصدیق کی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد تاج کمپنی کے علاوہ دیگر اداروں نے بھی یہ ترجمہ چھاپ دیا ہے، ترجمہ کے ساتھ تفسیری فوائد بھی ہیں۔ 4 صفحہ نمبر 20 ہی جاری ہے۔ علامہ سید علی النقوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ و تفسیر۔ علامہ مرحوم نے مقدمۃ القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے قرآن مجید کے اسرار و رموز کو بیان کیا اور قرآن مجید کی اہمیت و افادیت کو نہایت احسن طریقے سے واضح کیا۔ اس میں آپ نے قرآنی علوم و معارف پر بڑی خوبصورتی سے بحث کی ہے۔ اس کتاب کی قاری کو قرآنی علوم کے بارے میں ابتدائی اور اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بعد میں آپ نے فصل الخطاب کے نام سے ایک تفسیر لکھی۔ یہ 1408 ہجری میں پہلی مرتبہ سری نگر میں شائع ہوئی، جسے بعد میں مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور نے 1982 میں 4 جلدوں میں شائع کیا۔ اپنے فنی محاسن کے اعتبار سے یہ ایک عمدہ ترجمہ و تفسیر قرآن ہے جس کے پڑھنے سے علامہ مرحوم کی علمی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 21 اور اس پر ہے مشق۔ سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کی تفصیلی جواب دیں۔ الف قرآن مجید کے تفصیلی ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ب قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے شخص میں کون کون سی خصوصیات ہونا ضروری ہیں؟ ج برصغیر میں ترجمہ قرآن مجید کے ارتقاء کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 2 درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف بامحاورہ ترجمہ لفظی ترجمہ سے کس طرح مختلف ہے؟ ب برصغیر میں قرآن مجید کے ترجمے کا موجد کسے کہا جا سکتا ہے؟ ج فتح الرحمن کس زبان میں ہے؟ دال فتح الحمید کس کی تصنیف ہے؟ مقدمۃ القرآن کی کوئی 2 خصوصیات لکھیں۔ سوال نمبر 3 مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف موجودہ دور میں ترجمہ قرآن کے بغیر ڈیش ناممکن ہے۔ ب ترجمہ ڈیش زبان کا لفظ ہے۔ ج برصغیر میں ترجمہ قرآن کا آغاز ڈیش نے کیا تھا۔ دال اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا مترجم ڈیش کو مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا فارسی زبان میں پہلا ترجمہ ڈیش نے کیا۔ دال حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ترجمہ قرآن کا نام ڈیش ہے۔ ز ترجمہ قرآن مجید موضع القرآن ڈیش زبان میں ہے۔ یہ خالی جگہیں بھی دی جاتی ہیں پیپر میں اور ان کو آپ کو پر کرنا ہوتا ہے۔ اگر غور سے آپ سبق سنیں گے آپ کے ذہن نشین ہوگا تو یہ خالی الفاظ پر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری یہ ریڈنگ بھی سن رہے ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں جو میں نے پچھلا سبق پڑھا ہے اس کی وہ الفاظ بھی جو آ رہے ہیں جو ان خالی جگہوں میں پر کرنے ہیں۔ تو بغور آپ جب تک اپنا سبق نہیں سنیں گے، اس کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے تو آپ مشق بھی حل نہیں کر سکیں گے یا مشکل ہوگی آپ کو مشق حل کرنے میں۔ اور یہی مشق جو ہوتی ہے یہی سوال کی صورت میں وہ آپ کے پیپرز کے دوران بھی آتی ہے۔ اس لیے آپ جو بھی سبق پڑھا جا رہا ہے اس کو بغور سنیں تاکہ وہ اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو، تو مشق کے جو سوالات ہیں وہ آپ آسانی سے حل کر سکیں گے اور اس طرح آپ کی پیپرز کی تیاری بھی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ سرگرمی معلم یا معلمہ طلباء و طالبات سے معلم یعنی استاد اور معلمہ استانی طلباء و طالبات سے برصغیر کی ترجمہ قرآن مجید کے مصنفین کا چارٹ تیار کروا کر کمرہ جماعت میں بحث کروائیں۔ یہ ایک سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو اسکول کے اندر کرانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اگلا جز ہے جیم قرآن مجید کے اساسی مباحث۔ صفحہ نمبر ہے 22 منتخب آیات کا مطالعہ۔ توحید سورہ البقرہ آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ اور لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تشریح اس آیت میں توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ اس کا الہ کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا۔ ایک وہ شے یا شخص جس کو عبادت اور پرستش کا کوئی حق نہ پہنچتا ہو مگر عملاً اس کی عبادت کی جا رہی ہو،
دوسرا وہ جسے عبادت کا حق پہنچتا اور وہ جو حقیقت میں معبود ہو، خواہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ آیت میں یہ لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اپنے وسیع مفہوم میں الہ کے معنی حاجت روا، پناہ دہندہ اور بالا تر ہستی کے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کیونکہ وہی زمین و آسمان میں تمام اختیار اور کلی اقتدار کا مالک ہے۔ خالق وہی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، قوت اور زور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز چار و ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے، نہ کسی کا حکم چلتا ہے، اور نہ کوئی اختیار حکومت میں ذرا برابر اس کا شریک ہے، لہذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی الہ نہیں۔ صفحہ نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی اور ازلی معبود ہے۔ وہ کسی دنیاوی بادشاہ، آقا، پیر، استاد کی مانند نہیں ہے کہ اس کی بادشاہت یا پیری یا آقائی یا استادی پسند نہ آئے تو کسی اور کے پاس چلے گئے۔ اس لیے اس میں ایک سے زائد کا امکان بالکل نہیں۔ جس نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے تو وہ غارت ہوا۔ اگرچہ مشرکین بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے، ہم اس کے ساتھ دیگر دیوتاؤں یا خداؤں کو مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، بلکہ اپنی دشمن اقوام کے دیوتاؤں کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت کے منکر تھے۔ قرآن مجید نے ان کے اس عقیدہ پر کاری ضرب لگائی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے سوا کسی دوسرے خدا یا دیوتا کا وجود ہی بیکار ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور ملکی ہو یا غیر ملکی۔ اللہ کے ساتھ خدائی یا عبادت میں شریک کا وجود وہم، مغالطہ اور باطل ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان کے معنی ہر قسم کی رحمت کرنے والے کے ہیں، جبکہ رحیم کے معنی سدا رحمت کرنے والے کے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلق التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون لآيات لقوم يأكلون۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور می میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین اور اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ صفحہ نمبر 24۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں مظاہر فطرت اور مناظر کائنات کو توحید باری تعالیٰ کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ عظیم اور وسیع کائنات جو آسمان و زمین پر محیط ہے اور دنیا کے ہر کرشمہ سے بڑھ کر حیرت انگیز اور انسانی سائنس کے ہر شعبہ سے عجیب تر ہے، نہ خود وجود میں آ سکتی ہے اور نہ خود بخود قائم رہ سکتی ہے جب تک کوئی صاحب شعور اور صاحب ارادہ قادر مطلق ہستی اس کی خالق نہ ہو۔ اس آیت میں 8 دلائل کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، زمین و آسمان کی تخلیق۔ 2، رات دن کا عدل بدل کرنا۔ 3، بحری جہازوں کی سمندر میں آمد و رفت جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں۔ 4، آسمانوں سے بارش کا برسنا۔ 5، خشک اور مردہ زمین کا بارش سے زندہ کرنا اور قابل پیداوار بنانا۔ 6، ہر قسم کے حیوانات کا زمین میں پھیلانا۔ 7، ہواؤں کی گردش۔ اور 8، زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کی تسخیر۔ صفحہ نمبر 24 سے جاری ہے۔ ان آیات پاک میں غور و فکر، تدبر و تعقل اور مشاہدے کی ترغیب ہے۔ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ وہ کائنات، اس کی اشیاء اور اس کے نظام پر تفکر کی دعوت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مختلف سائنسی علوم وجود میں آئے ہیں۔ اس آیت میں بھی قدرت الہی و تخلیق کے مختلف مظاہر بیان کیے گئے ہیں جو خالق کی موجودگی کا ثبوت ہیں اور شرک سے اجتناب پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، جس میں پائی جانے والی ہر شے ایک نظام کی پابند ہے۔
اس طرح رات دن ایک باقاعدہ نظام کے تحت گھٹتے اور بڑھتے ہیں. پھر کشتی اور بحری جہاز لوگوں کے فائدے کے لیے سامان لے کر سمندر میں چلتے ہیں. یہی سمندر اور سورج مل کر بارش کا باعث بنتے ہیں، جس سے مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. نباتات و حیوانات کی زندگی کا بھی باعث بنتی ہے. یہ تمام عمل انسانی فائدے کے لیے ہیں. کائنات ایک منظم نظام اور اٹل اصول پر چل رہا ہے، جو اسی بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو چلانے والی ہستی ایک اور صرف ایک ہے. صفحہ نمبر 25 سورہ الحجر آیت نمبر 99. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ترجمہ: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے. تشریح: اللہ تمہارا مددگار ہے، تم اپنے رب کے ذکر اور اس کی تسبیح اور حمد میں لگے رہو. اس کی عبادت جی بھر کر کرو، نماز کا خیال رکھو. سجدہ کرنے والوں کا ساتھ تو مسند احمد میں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، شروع دن کی 4 رکعت سے عاجز نہ ہو، میں تجھے آخر دن تک کفایت کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کا معاملہ آ پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے تھے. یقین کا مفہوم: یقین سے مراد اس آیت میں موت ہے. اس کی دلیل سورہ مدثر کی وہ آیتیں ہیں جس میں بیان ہے کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے. صفحہ نمبر 25 سے جاری ہے. مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، باتیں بنایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی. یہاں بھی موت کی جگہ لفظ یقین ہے. ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انصار کی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انصار کی ایک عورت ام العلا نے کہا کہ اے ابو الصائب رضی اللہ عنہ، تجھ پر رحمتیں ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری تکریم و عزت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کا اکرام کیا؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، پھر کون ہوگا جس کا اکرام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اسے موت آ چکی اور مجھے اس کے لیے بھلائی کی امید ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 1243. صفحہ نمبر 26. اس حدیث میں بھی موت کی جگہ یقین کا لفظ ہے. اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ نماز وغیرہ عبادات انسان پر اس وقت تک فرض ہیں جب تک اس کی عقل باقی رہے اور ہوش و حواس ثابت ہوں. جیسی اس کی حالت ہو اسی کے مطابق نماز ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، نہ ہو سکے تو کروٹ پر لیٹ کر. پر ثابت ہوا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے. تمام مفسرین، صحابہ، تابعین وغیرہ کا یہی مذہب ہے. سورہ الزمر آیت نمبر 62. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. ترجمہ: اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے. تشریح: تمام جاندار اور بے جان چیزوں کا خالق، مالک، رب اور متصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہر چیز اس کی ماتحتی، اس کے قبضے اور اس کی تدبیر میں ہے. سب کا کارساز اور وکیل وہی ہے. لہو مقالید السماوات والارض. سورہ الزمر آیت نمبر 62. یعنی تمام کاموں کی باغ دوڑ اور اسی کے ہاتھ میں. روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تم سے پہلے کسی نے مجھ سے اس آیت کا مطلب دریافت نہیں کیا. اور فرمایا، اس کی تفسیر یہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ولا قوۃ الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. صفحہ نمبر 27. اے عثمان، جو شخص اسے صبح کو 10 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 6 فضائل عطا فرماتا ہے. اول تو وہ
شیطان اور اس کے لشکر سے بچ جاتا ہے۔ دوم، اسے ایک کنتار اجر ملتا ہے۔ تیسرے، اس کا ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔ چوتھے، اس کا حور عین سے نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ پانچویں، اس کے پاس 12 فرشتے آتے ہیں۔ چھٹے، اسے اتنا ثواب دیا جاتا ہے جیسے کسی نے قرآن اور تورات اور انجیل اور زبور پڑھی۔ پھر ساتھ ہی اسے ایک قبول شدہ حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ کتاب الدعا للطبرانی رقم 1700۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 84۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور وہی آسمانوں میں بھی محبوب ہے اور وہی زمین میں بھی محبوب ہے اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ تشریح، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اس کائنات کی تمام چیزوں کا اکیلا ہی خالق اور معبود ہے۔ اب انسان اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات بے شمار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ کائنات 2 طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی آسمان اور زمین۔ اللہ تعالیٰ آسمانی مخلوقات کا بھی خالق و معبود ہے اور زمینی مخلوقات کا بھی، جن میں انسان، حیوان، چرند پرند، نباتات، جمادات شامل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی 2 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی والا اور علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں نہایت حکمت سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی ہر چیز، ہر بات اور ہر بیت کا پورا علم ہے۔ صفحہ نمبر 28۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس آیت کریمہ میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں دیگر معبودات باطلہ کی عبادت کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ صفحہ نمبر 28۔ رسالت، سورہ البقرہ آیت نمبر 129۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دیجئے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب و دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ تشریح، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی کہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی رسول ان میں آئے، چنانچہ یہ پوری ہوئی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ جل شانہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب کہ آدم علیہ السلام بھی ابھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں اپنا ابتدائی امر بتاؤں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدات کو، یعنی ان کی جو والدہ ہوتی ہیں، کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نبوت کا شروع تو ہمیں بتائیے۔ صفحہ نمبر 29۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور وہ خواب ہوں جو میری والدہ نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل چمکا دیے۔ الجامع الصغیر و زیادہ، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا خواب بھی عرب میں پہلے سے مشہور ہو گیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے ختم کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کا نام بھی لے لیا اور فرمایا، لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے ایک کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کی طرف حدیث میں اشارہ ہے، خواب میں نور سے شام کے محلات کے چمک اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دین جم جائے گا، بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخر زمانہ میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ صفحہ نمبر 29 ہی جاری ہے۔ شام کے مشہور شہر دمشق ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید
مینارہ پر نازل ہوں گے۔ بخاری و مسلم ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ شام میں ہوں گے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت و حدیث یا دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ پاک کرنا یعنی طاعت و اخلاص سکھانا، بھلائیاں کرانا، برائیوں سے بچانا، اطاعت الہی کر کے رضا الہی حاصل کرنا ہے۔ آیت نمبر 285۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ صفحہ نمبر 30۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صفحہ نمبر 30۔ تشریح: آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا۔ دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے اور ان سب نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے۔ یہ یعنی ایمان والے تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو جو انبیاء کرام پر اتری ہیں سچ جانتے ہیں۔ وہ نبیوں میں فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا مانتے ہیں، سب کو سچا جانتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ معصوم طبقہ، رشد و ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف راہبری کرنے والا ہے۔ گباز احکام ہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری۔ خاتم الانبیاء اور مرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا اور احکام الہی بھی، اور احکام الہی ہمیں تسلیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف عنایت فرما، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔